حامد میر صاحب، پہلے تو احتجاج ہوا، مولانا صاحب اکیلے رہ گئے تھے، اب اپوزیشن اکٹھی ضرور ہے مگر ساتھ ہی ہیڈ آن جو لیا گیا ہے، جو تنقید ہوئی ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی دونوں پر ایک ساتھ کی ہے۔ آپ کو کہاں صورتحال جاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو بھی یہ تحریک ہے، اس کو نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے اس کو لیڈ کریں گے، اور اس پر مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری اور باقی لوگ جو ہیں وہ کنونسڈ ہیں کہ یہ اس کو لیڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے ہی کرنا ہے۔ اور ٹھیک ہے، پہلا جلسہ کوئٹہ میں ہو رہا ہے، دوسرا جلسہ کراچی میں ہو رہا ہے، ان جلسوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس تحریک کا اصل فیصلہ جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ ہوگا، تو تب اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پلس مائنس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی تقریروں پر پابندی لگ گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یعنی کہ اے پی سی سے پہلے اور اے پی سی کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی پریشان ہے، کافی بکھلائی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی سی سے ایک دن پہلے کچھ وزراء نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نواز شریف کی تقریر نہیں دکھانے دیں گے، جو دکھائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن اگلے دن نواز شریف صاحب کی تقریر دکھائی گئی، پھر اس کے بعد 2 اور مواقع پہ بھی ان کی تقریر دکھائی گئی۔ تو جب ان کی 3 تقریروں کی ہیٹرک مکمل ہو گئی اور حکومت نے دیکھا کہ اس سے تو کافی نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر پابندی لگوا دی ہے۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کے اندر یعنی کہ ود ان دی کیبنٹ ایک رائے نہیں ہے، ایک دن وزیر کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن پرائم منسٹر کوئی اور کام کروا دیتے ہیں، اور پھر 5-6 دن کے بعد پھر فیصلہ وہی ہوتا ہے پابندی کا۔ تو اس سے ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے اندر تضادات کھل کے سامنے آئے ہیں، دوسری طرف کل مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف صاحب کی ایک گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی، اس سے اپوزیشن کے اندر جو تضادات ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ اگلے 8-10 دن میں ہونا ہے۔ اس دوران میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے اس پر بڑی بحث ہو رہی تھی، اپوزیشن اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کر رہی تھی، تو اب میری اطلاع کے مطابق فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے فوج جو ہے وہ دور رہے گی، اور فوج کا اس میں کوئی براہ راست کردار نہیں ہوگا۔ تو میری اطلاع کے مطابق آنے والے دنوں میں کچھ مزید ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن کا جو ایک وہ ماحول کریٹ کر رہی ہے، تو اپوزیشن کے بہت سے جو ایشوز ہیں وہ کل ہو جائیں گے۔ تو اگر اپوزیشن کے ایشوز کل ہو جاتے ہیں یا اپوزیشن کے کچھ مطالبات جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ تحریک جو ہے اس کا ٹیمپو اتنا زیادہ نہیں بنے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے اس کا ٹیمپو بن جائے۔ فوزی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت میں گھبراہٹ ہے؟ کل وزیر اعظم انٹرویو میں بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے، اور آپ کو لگتا ہے یہ اپوزیشن متحد رہ کر حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیے شاہزیب، میرے خیال میں حکومت میں گھبراہٹ اتنی نہیں ہے جتنا کہ شاید لوگ سمجھ رہے ہوں، اور اس کی شاید میرے خیال میں یہ حکومت کی کمزوری ہے، کیونکہ ان کو یہ شاید احساس نہیں ہو رہا کہ نواز شریف صاحب نے اپنا گیم پلان تھوڑا سا چینج کر دیا ہے۔ اب اس کی وجہ جو بھی ہو، جس وجہ سے انہوں نے اپنی سوچ کو تبدیل کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب پبلک میں آ کے اس طرح کی تقریریں کریں گے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اب ایک اسٹرانگ ایکسٹریم پوزیشن لینی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے حکومت کو ڈیفینسو پہ ڈالنا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے شاہزیب کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ 2 مختلف جو ایریاز ہیں جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ایک طریقے سے ایک جارحانہ سیاست شروع کر رہے ہیں۔ ایک ان کی تقاریر جو کہ آئے دن ہوتی رہیں گی جس سے وہ حکومت کو اور زیادہ پریشر میں ڈالیں گے، اور دوسرا ان تقاریر کی روشنی میں جو کچھ گراؤنڈ پہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اور جس لب و لہجے میں کہہ رہے ہیں اور جس انداز میں کہہ رہے ہیں، کیا وہی کچھ ہمیں جلسے جلوسوں میں سننے کو اور دیکھنے کو آتا ہے؟ اگر تو ایسا ہی رہا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جامع پلان ہے جس میں ایک طرف جو ہے وہ الفاظ کی جنگ ہوگی اور دوسری طرف جو ہے وہ فیلڈ میں ہوگی۔ میرے خیال میں اگر حکومت نے اس کو صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کیا تو ان کا بیانیہ جو ہے وہ عین ممکن ہے پیچھے رہ جائے، اور میاں نواز شریف صاحب ایک نئے میدان میں، ایک نئے پچ پر ایک نیا کھیل شروع کر دیں۔